اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، معذرت کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی ہم نے کوشش کی آن لائن ہونے کی، لائیو ہونے کی، لیکن کچھ جو ہے ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم آج پھر لائیو نہیں ہو پائے، اس لیے یہ الگ سے ویڈیو درس کی آپ کے لیے اپلوڈ کی جائے گی، لیکن انشاءاللہ کل ضرور حتماً انشاءاللہ ہم لائیو ہوں گے، وہی اپنے وقت پر صبح 5:30 بجے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ سورہ الانفطار کی تفسیر پڑھیں گے۔ بے انتہا اہم سورہ ہے قرآن کریم کا۔ انفطار کا مطلب ہوتا ہے شگاف، یعنی درار پڑ جانا، پھٹ جانا۔ یہ سورہ 19 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرے گا تو خداوند عالم اس شخص کو بارش کے قطروں کی برابر ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بارش کے قطرات کو کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنے قطرات بارش کے زمین پر پہنچے۔ تو اسی طرح سے جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرے گا تو خداوند عالم اس شخص کو بارش کے قطرات کی برابر نیکیاں اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح سے بارش رحمت کی شکل میں نازل ہوتی ہے، بارش کو رحمت خداوند عالم سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح سے اس شخص کے اوپر بھی خداوند عالم کی رحمت نازل ہوگی، اس کے شامل حال ہوگی۔ اس سورہ کا مضمون اور محتویٰ اگر مجموعی طور پر اس سورہ کا مضمون دیکھا جائے تو اس میں علامات قیامت کے حوالے سے گفتگو ہے، آثار قیامت، کہ جب قیامت آیا چاہے گی تو اس سے پہلے کچھ آثار، کچھ علامات ایسی ظاہر ہوں گی جس سے یہ معلوم ہوگا کہ قیامت اب آیا چاہتی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے درس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔ اذا السماء انفطرت، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو کہ جب آسمان میں شگاف پیدا ہوگا، آسمان میں درار پیدا ہوگی۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی گفتگو پچھلے سورے میں تقریباً آسمان اور زمین کے حوالے سے ہو چکی ہے، شاید آپ کے اذہان عالیہ میں اس حوالے سے کچھ موجود ہو۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان میں شگاف پیدا ہوگا، اور آسمان میں شگاف پیدا ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ آسمان میں جو دیگر مخلوق اللہ کی پائی جاتی ہے، یعنی چاند، ستارے اور کہکشاں، سیارے، گلیکسیز، یہ سب کیا ہے، ان کا جو نظام ہے، جو جس نظام پر یہ لوگ قائم ہیں،
وقت پر نکلنا سورج کا، وقت پر ڈوبنا، اور تمام گلیکسیز کے حوالے سے اللہ نے جو بھی ہدایات ان کو دے رکھی ہیں ان ہدایات کے تحت وہ چل رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی اس سے اپنے وہ ہٹتے نہیں۔ جس طرح سے ان کو گردش کرنا ہے، جس سیارے کے گرد گھومنا ہے وہ سیارہ اس سیارے کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن جب آثار قیامت نمودار ہوں گے، جب قیامت آیا جائے گی تو یہ آثار نمودار ہوں گے۔ کون سے آثار؟ کہ اذا السماء انفطرت، آسمان میں شگاف پیدا ہو جائے گا، اور یہ تمام گلیکسیز وغیرہ جو ہیں اپنے نظام کو چھوڑ دیں گے۔ ان میں جو قوت دافعہ اور جاذبہ پائی جاتی ہے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے مناسب دوری بنائے ہوئے ہے، اور ایک مناسب دوری کے تحت ایک مناسب دوری پر جو ہے سیارے گردش کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ارد گرد، تو یہ قوت جاذبہ اور قوت دافعہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے کہ جب گلیکسیز آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا ماحول پیدا ہوگا، کیا خوفناک منظر ہوگا۔ اب گلیکسیز یہ نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ جیسے ہمیں یہاں سے جو ہے چاند دکھائی دیتا ہے وہ چھوٹا سا ہے، اگر سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ چھوٹا سا ہے، تارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ چھوٹے سے نہیں، زمین سے زیادہ بڑے گلیکسیز اور وہاں جو ہیں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہاں سے دیکھا جائے جا کر تو زمین بھی ایسے ہی دکھائی دے گی جیسے ہمیں یہاں سے چاند دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا خوفناک ماحول پیدا ہوگا، کیا منظر پیدا ہوگا، انسان ذرا تصور کرے، اور تصور کرنے کے بعد انسان اپنے اعمال پر غور و فکر کرے، کیونکہ یہ وقت جو ہولناکی کا ماحول ہوگا یہ صرف و صرف ان لوگوں کو دہشت زدہ کرے گا، ان لوگوں پر ہولناکی طاری ہوگی کہ جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں ہوگا، یعنی ان کا نام اعمال نیک نہیں ہوگا، انہوں نے دنیا میں نیک اعمال انجام نہیں دیے ہوں گے۔ اس لیے انسان اپنے اعمال پہ غور و فکر کرے تاکہ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور یہ کواکب جیسا کہ میں نے اس میں عرض کیا، پھر جو ہے یعنی جزئی طور پر اذا السماء انفطرت میں تو کلی طور پر عرض کر دیا گیا، لیکن پھر دوسری آیت میں جزئی طور پر عرض کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب یہ سیارات، جب یہ کہکشاں جو ہیں آپس میں ٹکرا جائیں گے، بکھر جائیں گے، مطلب کھو جائیں گے ایک طریقے سے۔ ابھی تو یہ منسجم ہیں، ان میں ایک نظم قائم ہے اور ایک دوسرے کے برابر میں حرکت کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت آیا جائے گی تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور دریا کا کیا عالم ہوگا، نہروں کا کیا عالم ہوگا، جو بڑے بڑے سمندر ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے دریا پائے جاتے ہیں، سمندر پائے جاتے ہیں، اقیانوس پائے جاتے ہیں، یہ سب آپس میں اگر ملے ہوئے نہیں ہیں تو مل جائیں گے، یعنی ان کا سارا پانی جو ہے تمام ایک ہو جائے گا۔ جو ملے ہوئے نہیں ہیں وہ سب ایک بڑے اس میں سمندر میں، ایک بڑے دریا میں سب مل کر جو ہے جمع ہو جائے گا۔ اور پھر جب قیامت آیا چاہے گی تو پہاڑ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگیں گے۔ جو دریا سے کنارے اور جو ہے کیا نام ہے کنارے پر یہ پہاڑ موجود ہیں، یہ تمام جو ہے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے سمندر کے اندر گرنے لگیں گے، اور جب یہ سمندر کے اندر گریں گے، ایک تو ان کے گرنے کی وجہ سے اور خود ذاتی طور پر اس سمندر کے پانی میں ایک طغیانی کیفیت پیدا ہو جائے گی، یعنی پانی کیا ہے وہ جوش مارنے لگے گا، اچھلنے لگے گا، اور اتنا اچھلے گا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ جو سونامی وغیرہ بھی آئی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہو یا سنا ہو، تو اس سے کہیں زیادہ خوفناک ماحول ہوگا، کہیں زیادہ خوفناک ماحول، یعنی اس وقت کو، اس کیفیت کو آپ کسی بھی خراب سے خراب کیفیت سے مقایسہ نہیں کر سکتے۔
وہ ہولناک ماحول ہوگا جب قیامت آیا جائے گی۔ ہم کسی بھی خراب ماحول سے، خراب حالت سے اس وقت کے حالت کا مقایسہ نہیں کر سکتے۔ ہاں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن مقایسہ نہیں کر سکتے۔ تو اتنا پانی جو ہے وہ اچھلے گا، اور پھر جو ہے پہاڑوں کے گرنے کی وجہ سے اور بری اور طغیانی کیفیت ہو جائے گی ان جو ہے سمندر کی، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ ایک طریقے سے پوری دنیا میں پھیلنے لگے گا، خشکی میں پھیلنے لگے گا۔ یعنی باہر نکل کر جو ہے وہ جب تمام پانی ایک جگہ جمع ہو جائے اور اس میں جو اس طرح سے یہ چیزیں گرنے لگیں اور خود پانی کے اندر بھی ایک طغیانی کیفیت پیدا ہو جائے، پھر وہ زمین پر پھیلنے لگے گا۔ بہت عجیب و غریب اور خوفناک ماحول ہوگا اس وقت۔ اللہ ہمیں اس ماحول سے محفوظ رکھے محمد و آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا اور سمندر کیا ہیں وہ طغیانی کیفیت اختیار کریں گے۔ آیت نمبر 4، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ قبریں جو ہیں وہ اپنے مردوں کو اگل دیں گی، سب قبریں جو ہیں اپنے مردوں کو اگل دیں گی، کیونکہ حساب و کتاب کا مرحلہ پھر شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے کیا ہے، تمام مردوں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی، جس خطے میں، جس منطقے میں، گوش و کنار، جہاں جہاں اگر کوئی دفن ہے، گھر میں، باہر، کہیں بھی، تو تمام زمین، یعنی پوری دنیا کی زمین جو ہے وہ اپنے مردوں کو اگل دے گی۔ آیت نمبر 5، علمت نفس ما قدمت واخرت، اور نفس اس وقت جان لے گا کس چیز کو؟ ما قدمت، جو اس نے بھیجا ہے دنیا میں، جو اس نے نیک اعمال انجام دیے ہیں یا برے اعمال انجام دیے ہیں۔ یعنی بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں عمل انجام دیتا ہے اسی عمل کے بیس پر جو ہے آخرت میں حساب و کتاب اس کا انجام پاتا ہے، اور اسی کے نتائج کے اعتبار سے اس کو ثواب یا جزا دی جاتی ہے۔ علمت نفس ما قدمت، اور وہ جان لے گا کہ جو اس نے بھیجا ہے دنیا سے، واخرت، اور جو دنیا میں وہ چھوڑ کر آیا ہے۔ نفس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ انسان ہے، یعنی انسان تمام چیزوں کو اس کے سامنے، اس کو خداوند عالم تمام اس کے اعمال کو، تمام اس کی کارکردگی کو اس کے سامنے اجاگر کر دے گا کہ تو نے یہ چیزیں دنیا میں انجام دی ہیں، اس طرح سے انجام دی، اس طرح سے انجام دی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قیامت میں انسان کے اعضاء و جوارح گواہی اور شہادت دیں گے اس کے ہر عمل کی، اور خاص طور سے میں نے عرض کیا تھا یہ تقریباً سورہ زلزال کی تفسیر میں، کہ زمین گواہی دے گی۔ زمین انسان کے ہر عمل کو ثبت کر رہی، لکھ رہی ہے، اپنے اندر جو ہے لیے ہوئے ہے انسان کے ہر عمل کو، کیونکہ زمین سے ہٹ کر تو انسان کوئی عمل انجام دے نہیں سکتا۔ لیکن ابھی نہیں، جب قیامت ہوگی تب اللہ زمین سے پوچھے گا کہ بتا اس شخص نے کیا کیا اور کب کب کون سا عمل انجام دیا، بتا، تو گواہی دے گی۔ تو زمین تمام اعمال کی انسان کی گواہی دے گی کہ ہاں فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں منطقے میں اس نے جو ہے یہ عمل انجام دیا تھا۔ اچھا عمل انجام دیا اس کی بھی گواہی دے گی، برا عمل انجام دیا اس کی بھی گواہی دے گی، کسی کی مدد کی اس کی بھی گواہی دے گی، کسی کے حق میں ظلم و زیادتی کی اس کی بھی گواہی دے گی۔ بہرحال جتنے بھی جو بھی عمل انسان انجام دے گا، ہر عمل کی گواہی زمین دے گی۔ تو اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ قدمت کا مطلب میں نے عرض کیا کہ انسان نے جو عمل انجام دیے انہی اعمال کی بیس پر انسان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا میں توجہ چاہوں گا اس طرف، آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں کبھی کبھی کچھ ایسی سنتیں ایجاد کر کے چلا جاتا ہے، ایسی رسم و رسومات ایجاد کر کے چلا جاتا ہے کہ جو بعد والے لوگ اس کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ بعض رسومات، بعض چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں،
بری بھی ہو سکتی ہیں. جو انسان نے چیزیں جو سنتیں اس نے ایجاد کر دیں وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں. تو آخرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سنتیں اس نے، وہ جو رسم و رسومات وہ چھوڑ کر چلا گیا، اگر وہ اچھی ہیں تو جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا یا اس کو انجام دے گا، اس طریقے سے عمل کرے گا، تو وہ شخص جو عمل کر رہا ہے اس کو تو ثواب خداوند عالم دے رہا ہے. لیکن یہ شخص کہ جس نے اس رسم و رسومات اور سنت کو ایجاد کیا تھا، اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. حالانکہ یہ انجام نہیں دے رہا، اب اس کو یہ انجام دے چکا، یہ مر چکا، اس کا عمل ختم ہو گیا اب. لیکن کیونکہ یہ ایسی چیزیں ایجاد کر گیا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ ثواب جاریہ ہے. تو کچھ چیزیں انسان نے ایسی ایجاد کی اچھی کہ اگر بعد والے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کو اور فروغ دے رہے ہیں، تو ان افراد کو تو ثواب خداوند عالم عطا کر رہا ہے. لیکن یہ شخص کہ جو ان رسم و رسومات کا بانی تھا، لیکن اب دنیا سے یہ کیا چلا گیا، اس کو بھی خداوند عالم ثواب عطا کرے گا. لیکن اس کے برخلاف یہ کہ اگر وہ کچھ بری سنتیں، کچھ بدعتیں، کچھ بری رسم و رسومات ایجاد کر گیا تھا اور بعد والے لوگوں نے اپنی عقلوں سے کام نہیں لیا، خاندان یا قبیلہ یا کسی اور بنیادوں پر اس پر عمل کرتے رہے، تو یہ لوگ جو ایک بدعت کو انجام دے رہے ہیں، اس کو فروغ دے رہے ہیں، یا اس بری سنت پر عمل کر رہے ہیں، یا رسم و رسومات پر عمل کر رہے ہیں، یہ لوگ تو معذب ہوں گے ہی. یہ تو خداوند عالم کا عذاب ان کے شامل حال ہے. ان کی جو سزا ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے وہ ان کو ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا لیکن ایک بری سنت، بدعت، رسم ایجاد کر چلا گیا، اس کو بھی اس کا عذاب ملتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوتا رہے گا. حالانکہ دنیا سے اب چلا گیا، لیکن جب تک یہ سنت باقی رہے گی، جب تک یہ بدعت باقی رہے گی، جب تک یہ بری سنت باقی رہے گی، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک اس کے نام اعمال میں اس کا عذاب، اس کی سزا جو ہے لکھی جاتی رہے گی. اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کیا لے کر جا رہے ہیں. اور چھوڑنے میں صرف یہ نہیں، اولاد کے حوالے سے بھی گفتگو ہے کہ انسان نے اپنی اولاد کی تربیت جو ہے کیسی کی. کیا جو تربیت بتائی گئی اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اس نے اس پر عمل کیا، اس نے کوتاہی تو نہیں کی. اگر کوتاہیاں کی اور اولاد جو ہے بری اٹھی تو اس کا بھی جو ہے سزا و جزا اسے ملتی رہے گی جب تک اولاد زندہ ہے اور جو عمل کرتی رہے گی. لیکن ہاں، اگر اس نے اپنی اولاد کو اچھا اٹھایا، اولاد اس کی اچھی ہوئی اور وہ نیک عمل انجام دیتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، دنیاوی تعلیم میں آگے ہے، دینی تعلیم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے، عزاداری میں حصہ لیتی ہے اس کی اولاد، تو ان چیزوں کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا. جس طرح سے اگر اولاد بری اٹھے تو اس کا عذاب اور اس کی سزا بھی اس کو پہنچتی رہے گی. اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے، غور و فکر کرنا چاہیے. دیکھیے، انسان کی زندگی انہی دو چیزوں کے درمیان ہے. بہت اہم آیت ہے قرآن کریم کی، سورہ انفطار میں آیت نمبر 5. انسان کی پوری زندگی قدمت اور آخرت کے حوالے سے ہے. دنیا بھی نہیں بلکہ اخروی زندگی، انسان کی اخروی زندگی، دنیاوی زندگی، ان دو چیزوں کے درمیان ہے کہ کیا لے کر جا رہا ہے اور کیا چھوڑ کر جا رہا ہے. لے کر جو جائے گا اس پر بھی غور و فکر کرے، اور جو چھوڑ کر جانے والا ہے اس پر بھی غور و فکر کرے. اگر لے کے جانے کی طرف توجہ نہیں ہے تو آخرت میں انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس پہ بھی اگر توجہ نہیں ہے تو بھی آخرت میں انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے تکبر پر آمادہ کیا، کس چیز نے تیرے اندر تمکنت اور انانیت پیدا کی. ما غرک بربک الکریم،
کہ تو اپنے رب کریم کے حوالے سے تیرے اندر کا تکبر پیدا ہو گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے تکبر اور طغیانی پر آمادہ کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، اور وہ ایسا رب العالمین ہے کہ جو انسان کی طلب سے پہلے اسے عطا کرتا ہے. انسان کی ضرورت سے پہلے خداوند عالم نے انسان کی ضروریات کو مہیا کیا ہے. انسان کو بعد میں بھیجا دنیا میں، اس کی ضروریات اور احتیاجات کا انتظام پہلے کیا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں انسان پہلے آیا ہو پھر اس نے اللہ سے طلب کی ہو کہ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں کھانے کو رزق چاہیے، ہمیں درخت چاہیے، ہمیں سبزہ چاہیے، ہمیں اچھی ہوا چاہیے، ہمیں اچھے مکانات چاہیے. نہیں، پہلے اللہ نے زمین کو انسان کے لیے آمادہ کیا، رہنے کے قابل بنایا، پھر انسان کو ایک سجی ہوئی کائنات کے اندر انسان کو بھیجا کہ جا اب تو آرام سے اس میں زندگی بسر کر، جیسی چاہ ویسی زندگی بسر کر، لیکن میرا خیال رہے، مجھ سے غافل نہ ہونا. رب کا مطلب یہ، اور کریم کا مطلب ایسا کریم، خداوند عالم ایسا کریم ہے. مجھے بتائیے کہ روئے زمین پر ہر لمحہ خداوند عالم کے حکم کی مخالفت کی جا رہی، ہر لمحہ. زمین پر جس کی زمین ہے اس زمین پر، اور جس نے آسمان کو خلق کیا اس کے سائے میں، ہر لمحہ خداوند عالم کی، خالق کائنات کی، خالق زمین و آسمان کی مخالفت کی جا رہی ہے، نافرمانی کی جا رہی ہے. لیکن مجھے بتائیے کیا کبھی ایسا ہوا خدا نہ کردہ کہ اگر کسی نے کوئی گناہ انجام دیا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، خصوصاً مسلمانوں سے، اگر کسی مسلمان نے نعوذ باللہ صبح کی نماز نہ پڑھی ہو تو کیا کچھ ہوا؟ یا اس نے کوئی گناہ ایسا انجام دیا ہو کہ جو گناہ معاشرے کو برباد کر رہا ہو، کہ جیسے جو گناہ مصری ہے، مطلب جو بیماری، جیسے کہ جو بیماری ہوتی ہے پھیلنے والی ہوتی ہے. بعض گناہ، دیکھیے گناہ تو گناہ ہے، گناہ کا عذاب ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو پھیلنے والے ہوتے ہیں، شیوع، جس کے اندر شیوع یعنی پھیلنے کی صفت پائی جاتی ہے. وہ معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں اور دیگر افراد کو آلودہ کرتے ہیں. لیکن کبھی خداوند عالم نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا. جو شخص اللہ کو مانتا ہے خداوند عالم اس کو بھی رزق دے رہا ہے، جو اسے نہیں مانتا اس کو بھی رزق دے رہا ہے. جو خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، مشرک، منافق، کافر، تمام افراد کو، تمام خلائق کو خداوند عالم اپنی تمام نافرمانیوں کے باوجود رزق عطا کر رہا ہے. ہر نعمت، یعنی جس چیز کی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، جس چیز کی انسان کے حیات کو ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں لمحہ بلمحہ خداوند عالم ہر انسان کو فراہم کر رہا ہے، چاہے وہ انسان خداوند عالم کی توحید کا اقرار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. تو یہ کریم کے حوالے سے. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے، خداوند عالم کہنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے جو رب ہے انسان کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. وہ اللہ جو کریم ہے انسان کے ساتھ کرامت سے پیش آتا ہے، انسان کے ساتھ رحمت اور رؤفت سے پیش آتا ہے. ان چیزوں کے باوجود کس چیز نے انسان کو طغیانی پر آمادہ کیا؟ کس چیز نے انسان کو سرکشی پر آمادہ کیا؟ کس چیز نے انسان کو تکبر اور انانیت پر آمادہ کیا؟ یعنی جو بھی عطا ہے وہ خدا کی عطا ہے. انسان کس چیز پر اکڑ رہا ہے، کس چیز پر اس کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے. جو بھی چیز انسان کے پاس پائی جاتی ہے، خود حتیٰ انسان کا جسم یا جسم کے اندر جو قدرت پائی جاتی ہے ہاتھوں کو ہلانے کی یا اپنے اعضاء و جوارح سے کام لینے کی، جو بھی قدرت انسان کے اعضاء میں پائی جاتی ہے
اور وہ جو نعمات جس سے انسان استفادہ کرتا ہے، جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے، انسان کی حیات کی بقا کا دار و مدار ہے، وہ ساری چیزیں خداوند عالم کی عطا کردہ ہیں، پھر انسان کس بات پر اکڑتا ہے؟ پھر انسان کے اندر کس بات پر تمکنت اور انانیت پیدا ہوتی ہے جب اس کا کچھ ہے ہی نہیں؟ تو انسان غور و فکر کرے کہ ہم کس مرحلے میں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر تکبر ایک ایسی صفت ہے کہ جو صرف ذات الہی سے مخصوص ہے۔ صرف آج کا درس انشاءاللہ یہیں تک رہے گا، اب کل انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھے گا۔ پالنے والے تو جواسہ محمد والے محمد کا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔